اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے کام کرنے کا مقصد سیاست نہیں ہے، کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، حکومت پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے۔ پیغام میں محبت ہے، صوفیزم کا پیغام ہے، عشق کا پیغام ہے، اور محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے بارے میں۔ کچھ لوگ ہیں جو رجحان رکھتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا، کچھ ہیں جو یہ میلان نہیں رکھتے میلاد مصطفیٰ کا، اور اس کے بارے میں مخالفت بھی کرتے ہیں بعض اوقات۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا قرآن پاک میں کسی نبی کا یوم ولادت منانے کا کوئی تذکرہ ہے؟ کیا یوم ولادت منانے کا کوئی حکم ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے، جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، کیونکہ جب پیدائش ہوتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے ہی جو جادوگر تھے اور جو بت پرستی کیا کرتے تھے ان پر ایک کوہرام نازل ہوا، حتیٰ کہ وہاں جو بت خانہ تھا وہ بھی جل گیا۔ جو جادوگر تھے جو کہ لوگوں کو اذیت دیتے تھے، تنگ کرتے تھے، وہ جادوگرنی بھی جل کر راکھ ہو گئی، زندہ جل کر راکھ ہو گئی۔ یعنی کسی نبی کی ولادت پہ کوئی نہ کوئی معجزات ضرور ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کی پیدائش پر کیا سلامتی ہے؟ کیا ان کی پیدائش کو منانے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اس چیز کا فیصلہ قرآن پاک سے کرنا ہے۔ اگر ہم دوسرے نبیوں کی بات کرتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، سب کو اکٹھا کر لیں، سب کے پاس صفاتی اسماء اور صفاتی نور ہے، لیکن کائنات میں ایک نبی ایسا ہے جس کے پاس ذاتی نور ہے، اور وہ تمام نبی اکٹھے ہو جائیں ذاتی نبی تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ایک نبی 1,24,000 نبیوں پر بھاری ہے، وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن کے پاس صفاتی نور ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 15، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یحییٰ پر سلام ہو اور اس کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن، اور وہ دن جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں۔ یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی، ان پر سلام، یوم پیدائش پر سلام، یوم وصال پر سلام۔ اچھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 33، اور مجھ پر سلام ہو اور میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی ان سب دنوں پر سلامتی ہو، سلام ہو۔ اور یہ قرآن کی آیت اس چیز کی تشریح کر رہی ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہی دن اور اپنے آپ پہ بھی سلامتی بھیج رہے ہیں، اپنی پیدائش کے دن بھی۔ اب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ یونس، آیت نمبر 58 آیت نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پر، اللہ کی رحمت کون ہے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ خود آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ یونس میں، آیت نمبر 58، اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ خوشیاں کریں، یہ ان کے
سب مال و دولت سے بہتر ہے، یعنی مال جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جشن منایا جائے، خوشی منائی جائے، چراغاں کیا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ لیکن حقیقی طور پر میلاد مصطفیٰ وہ مناتے ہیں، خوشی ان کو ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہوا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نور ایمان ہے، جن کے دل روشن ہیں، جن کے دل منور ہیں، جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ اللہ کے نور کا چراغ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی سچی نسبت اس نبی کے ساتھ ہو جس کے بارے میں اللہ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ یونس میں فرمایا ہے، تو آپ کو بھی دل کا چراغ روشن کرنا پڑے گا۔ میلاد کے بارے میں تو اتنی گفتگو ہو سکتی ہے کہ ہزاروں سینکڑوں ویڈیوز بن سکتی ہیں کہ حضور کے جشن کے بارے میں۔ حضور کا جشن دل سے منائیں، حضور کا جشن محبت سے منائیں، محبت کا تعلق آپ کے دل سے ہے، خلوص کا تعلق آپ کے دل سے ہے، خوشی کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ آپ حقیقی معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس وقت قائم رکھیں گے جب آپ کا دل بھی روشن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور، آپ کے دل کے اندر ان کی نبوت کے صدقے تھوڑا نور پیدا کرنا پڑے گا، تب آپ کی حقیقی نسبت حضور سے بھی جڑے گی، پھر حضور کی ولادت کا بھی آپ حقیقی طور پر جشن منائیں گے۔ اور وہ نور پیدا کیسے ہوتا ہے؟ پتھر کو جب پتھر سے رگڑا دیتے ہیں چنگاری اٹھتی ہے، بادل آپس میں ٹکراتے ہیں بجلی بن جاتی ہے، اسی طرح دل کی دھڑکنے ہیں، یہ ٹک 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 ٹک، اس کے ساتھ جب اللہ اللہ ملاتے ہیں تو پھر نور بنتا ہے۔ وہ نور آپ کی نسبت کو حضور کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ حضور کی تو ذات ہی نور علی نور ہے، اور آپ کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں، اس کی کنجی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ کا قلب یا رحمان کا ذکر کرے، اس کی کنجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ یا کریم کا ذکر کرے تو داؤد علیہ السلام، یا ودود کا ذکر کرے داؤد علیہ السلام، یا کریم کا ذکر کرے تو عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ کا دل اللہ اللہ کرے تو اس کی کنجی آقا دو جہاں کے پاس ہے۔ اگر آپ اس ذات کریم اور رحمت للعالمین، ان سے حقیقی فیض، سچی نسبت، سچی محبت، سچی عقیدت اور میلاد کو خلوص کے ساتھ منانا چاہتے ہیں تو آپ کو نبی پاک سے دل کی نسبت قائم کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو ذکر قلبی کی اجازت ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور اللہ اللہ بھی کرتے رہیں، اور میلاد بھی خوشی سے، خلوص سے، پیار سے، محبت سے منائیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول